وہنا شبہۃ ثالثۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وہی شبہۃ العقد. اور یہاں پہ شبہ کی ایک تیسری قسم بھی ہے. پہلے دو شبے آ چکے ہیں، شبہۃ فی الفعل، شبہۃ فی المحل، ٹھیک ہے نا. اور اب شبہ فی العقد ہے. وہی شبہۃ العقد فلا حد اذا وطئ محرمۃ بعد العقد علیہا. تو اگر اس نے وطی کی ہو کسی محرمہ سے جو اس کے اوپر حرام تھی، ایسی عورت سے عقد کے بعد، تو اس پہ بھی کوئی حد نہیں لگے گی. وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، اگرچہ کہ حرمت کا اس کو علم بھی تھا. فَلَا حَدَّ عَلَىٰ، کیونکہ اب نکاح کی وجہ سے شک پیدا ہو گیا نا. فَلَا حَدَّ عَلَىٰ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً تَزَوَّجَ بِلَا شَهُودٍ. تو چنانچہ حد نہیں ہے اس پر جس نے وطی کیا ہو کسی ایسی عورت سے جس سے اس نے بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا ہو. ہے تو حرام ہی ہے، لیکن بس حد سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے. اور بغیر اذن مولا، یا آپ کسی باندی سے کیا نکاح اور اس سے وطی کر لی، تو حالانکہ آقا سے اجازت بھی نہیں لی تھی نکاح کرنے کی. اور مولا ہو، یا مذکر یا مؤنث، یا کسی غلام کے ساتھ ایسا کیا کسی عورت نے، ٹھیک ہے، اس سے شادی کر لی آقا کی مرضی کے بغیر، اس سے پھر وطی کروا لی، تو بھی جو ہے صرف حد نہیں لگے گی، باقی ہے حرام. خالہ وقالا یحد فی وطی محرمۃ المعقود علیہا، کہ حد لگائی جائے گی ایسی عورت سے وطی کرنے سے کہ جس سے عقد کر لیا گیا ہو. اذا قال علمت انہا حرام، جبکہ اس نے یہ کہا ہو کہ بھائی مجھے پتا تھا کہ یہ حرام ہے. تو امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہو تب بھی نہیں لگائی جائے گی. صاحبین کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اقرار کر لے تو پھر لگایا جائے گا. والفتوى على قولهما كما في الخلاصة، اور فتویٰ صاحبین کے قول پہ. ومن الشبہۃ وطئ امرأۃ اختلف فی نکاح صحت نکاحہا، اور شبہ میں سے وطی کرنا ایسی عورت کے ساتھ کہ جس سے نکاح کی صحت میں اختلاف ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہوا. ومنها شرب الخمر للتداوی، اور اسی قسم سے شراب کا پینا علاج کے لیے. ان کان المعتمد تحریم، اگرچہ کہ قابل اعتماد قول جو ہے وہ علاج کے لیے بھی شراب کا استعمال جائز نہیں ہے. تو اگر اس نے علاج کی نیت سے پی لی اور اس کو نشہ بھی ہو گیا تو حد نہیں لگائی جائے گی. اس نے علاج کے لیے کیا، اگرچہ کہ حرام کیا اس نے، ٹھیک ہے. ومنها انہ لا يجوز التوکیل باستیفاء الحدود، اور اسی قسم سے ہے کہ حدود کے استعفاء میں وکالت جائز نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو یار تم جو سزا فلاں بندے کو دلوانی ہے تم چلے جاؤ وہاں پہ جا کے میری جگہ پہ تم جا کے دیکھ لو کہ یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کہیں جائز نہیں ہے، خود کو آنا پڑے گا. وقت خلیفہ فی توکیل بھی اس بات ہی، اور اس کی توکیل کے اس بات میں اختلاف ہے. وَمِمَّا بُنِيَ عَلَىٰ أَنَّهَا تُدْرَأُ بِهَا أَنَّهَا لَا تُثْبَتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، اور وہ چیز کہ جس کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ حدود جو دفع کر دی جائے گی جن چیزوں کی وجہ سے، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ عورتوں کی گواہیوں سے حدود ثابت نہیں ہوتی. کہ صرف کسی مسئلے میں صرف عورتوں کی گواہیاں ہو، مرد نہ ہو تو حدود نہیں ہو گیا. ولا بھی کتاب القاضی للقاضی، نہ ہی قاضی کے خط سے قاضی کی طرف. یعنی ایک قاضی کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ فلاں فلاں لوگ پیش ہوئے تھے، اور وہ لکھ کے دیتا ہے، اور گواہیوں کی موجودگی میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جناب ان کے اوپر شرعی حد ان کے اوپر لگنی ہے، تو یہ میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، آپ کے علاقے میں مجرم ہے، آپ وہاں پہ اس کو پکڑ کے اس کو شریعہ لگا دیں. تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ خط سے خط پہنچنے میں شبہ آ جاتا ہے. ولا بالشہادت علی الشہادت، تو شہادت علی شہادت کے اوپر بھی
نہیں ہوگا. یعنی کوئی بندہ ہے جنہوں نے دیکھا کہ چوری ہوتے ہوئے دیکھی ہے، زنا ہوتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے سب نے آ کر، یا ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، اس وقت پڑا ہوا ہوں، تو تم میری گواہی پہ گواہ بن جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے فلاں آدمی کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، چوری کرتے ہوئے دیکھا. تو ان بندوں نے اس کی سنی اور جا کے وہاں پہ گواہی دی، تو یہ بھی قبول نہیں ہوگی. اس میں شبہ آ رہا. ولا تقبل الشہادۃ بحد متقادم سوى حد القذف الا اذا كان لبعد من الامام. اور اسی طرح قبول نہیں کی جائے گی گواہیاں حد متقادم کی، یعنی گزشتہ حد کے حوالے سے. کوئی برا کام ہوا تھا پہلے حد والا، لیکن کافی دن پہلے گزر گئے اس کے اوپر، تو پھر تو ان دنوں میں تو اس کا ذکر نہیں ہوا. اب بعد میں آ کے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ مہینے پہلے کی بات ہے، 6 مہینے پہلے کی بات ہے، کس نے چوری کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا اور یہ اور وہ کا، اس میں قبول نہیں کی جائے گی. کیونکہ اگر تھی کوئی بات تو پہلے بتاتے آ کے. ابھی تمہاری کو انبن ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، تو اب تمہارے کو آگے جو ہے یاد آئے کہ اس کی شکایت قاضی کے پاس کرو. ہاں اتنا ایک اجازت ہے کہ بالفرض کوئی بندہ کسی دور کے مقام پہ رہتا ہے اور وہاں سے آتے آتے ان لوگوں کو قاضی کے پاس پہنچنے میں، سفر کرنے میں ٹائم لگ گیا، تو اتنے ٹائم جو ہے برداشت کر لیا جائے گا. ولا یسع اقرار السکران بالحدود الخالصۃ الا ان یدمن المال. اور درست نہیں ہے اقرار نشئی کا اقرار حدود سے خالصہ میں، حدود سے خالصہ کے حوالے سے. یعنی نشئی بولے ہاں میں نے شراب پی ہے، تو اس کا اقرار معتبر نہیں ہے. الا ان یدمن المال. یہاں پہ جنہوں نے کہا نا اللہ یدمن المال، سوائے ہے کہ وہ ضمانت دے مال کی. تو یہ نشے میں جو ہے مال کی ضمانت کا اقرار ہو سکتا ہے، یہ ہے اس سے مراد. اس کی بات اس لیے نہیں مانی جائے گی کہ ہوش میں نہیں ہے وہ. اور نشہ کسی غلطی سے بھی پی سکتا ہے. نشہ جیسے شراب علاج کے لیے پیا اس نے، اور وہ نشے میں اقرار تو کر رہا ہاں میں نے پی ہے. اب وجہ کیا، کیوں پی ہے؟ علاج کے لیے پی تو حد نہیں لگے گی. یا کسی نے زبردستی اس کو پلا دی ہو، یہ ساری کی ساری باتیں ممکن ہیں. تو اس وجہ سے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ہوش میں آ کے اقرار نہ کرے. ولا یستحلف فیہا. اور اس میں حلف نہیں لیا جائے گا. لأنه لرجاء النقول. کوئی حلف تو لیتے اس لیے تاکہ انکار کر دے قسم کے خوف سے. کہ فی شبہتن، تو چنانچہ اس میں شبہ کی بات ہوتی ہے. حتی اذا انکر القاذف ترک من غیر یمین. یہاں تک کہ تہمت لگانے والے نے خود ہی انکار کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر بغیر یمین کے چھوڑ دیا جائے گا. ولا تصح الکفالۃ بالحدود والقصاص. حدود و قصاص میں کفالت بھی جائز نہیں ہے. ولو برہن القاذف برجلین اور رجل او رجلین او امراتین علی قرار الاقرار المقذوف بالزنا فلا حد علیہ. تو چنانچہ اگر کسی شخص نے، قاذف نے، تہمت لگانے والے نے دلیل کے طور پہ 2 آدمیوں کو پیش کیا، یا ایک مرد 2 عورتوں کو پیش کیا کہ بھائی خود اس بندے نے اقرار کیا تھا ان کے سامنے، کیا ٹھیک ہے، زنا کا، فلا حد علیہ، پھر بھی اس پہ ہاتھ نہیں لگایا جائے گی. کیونکہ اقرار کی گواہی معتبر نہیں ہے. یا بندہ خود ڈائریکٹ اقرار کرے یا پھر ڈائریکٹ گواہ ہوں جنہوں نے کام دیکھا. فلو برنا بثلاثۃ علی الزنا حد و حدو.
لیکن اگر اس نے 3 آدمی پیش کیے ہیں زنا کی گواہی پر تو پیش کرنے والے کو بھی سزا ملے گی اور جنہوں نے گواہیاں دی ہیں ان کو بھی سزا ملے گی، ان کو 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ 4 گواہیوں سے ثابت ہوتی ہے زنا۔ زنا 4 گواہیاں جب تک نہیں ہیں تب تک تو زنا ثابت نہیں ہو سکتا، تو اس لیے جو گواہیاں دیں گے انہیں کو حد لگے گی۔ ولا قطع بسرقت مال اصلی ہی، اپنے اصل کے مال کی چوری پر کوئی ہاتھ وات نہیں کاٹے جائیں گے، یعنی کوئی اپنے باپ کی چوری کر لے، دادے کی چوری کر لے، ماں کی چوری کر لے، یہ اس کے اصل ہے، تو ان کی چوری پہ ہاتھ وات نہیں کاٹے جائیں گے۔ وَإِنْ عَلَا، دادے کی کر لے، پردادے کی کر لے، سردادے کی کر لے، اوپر تک جتنے بھی جا رہے ہیں ان میں کسی کی بھی کر لے تو اس کے ہاتھ وات نہیں کاٹے جائیں گے۔ اچھا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ مزے میں؟ ہاں میں سمجھ گیا تھا، میں شام کو آ جاؤ، ٹائم ہے تو۔ ہاں ہاں، اچھا 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 اچھا، چلو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں گھر پہ جا کے مشورہ کر کے پھر بتاتا ہوں۔ نہیں آئے تو یار کھانا وانا بنایا نا تمہارے لیے، پھر ایسے تو مزہ نہیں آتا نا۔ چلو تو اللہ تعالیٰ برکت دے، لیکن ٹھیک ہے کوئی ایسا ٹائم بتاؤ جس میں کھانے کی خدمت بھی ہو سکے تمہاری۔ اچھا 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 اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ جمعرات کے دن صبح میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہ میمن میں کلاس کے لیے جاؤں میں۔ کتنے بجے کلاسیں شروع ہوتی ہیں ان کی؟ ہاں تو میں 8:30 بجے ہی پہنچوں گا پھر وہاں پہ، اور پھر 9:30 بجے نکل جاؤں گا تاکہ یہاں پہ آدھے گھنٹے میں یہاں پہ پہنچ جاؤں جمعرات کے دن انشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ہے تو حرام اس کے لیے، لیکن ہاتھ نہیں کٹیں گے بس، بغیر اجازت کے لے رہا نا مال۔ وفرعہ، اور اسی اپنی فرا کی چوری کرنے پہ بھی، باپ نے اپنے بیٹے کی چوری کر لی، پوتے کی کر لی، پڑ پوتے کی کر لی، سڑ پوتے کی کر لی، جو بھی نیچے تک ہے تو ان کی کر لی، اس پہ بھی ہاتھ نہیں کٹے گا۔ وہ انصفلا، جتنے بھی نیچے چلے جائیں، وہ عدو زوجین، جی جی، تو بھائی اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں کٹیں گے یار، شبہ، ایک تو شبہ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں ساتھ رہتے ہیں، یہ سب لوگ ساتھ رہتے ہیں اور ان سے عام طور پہ غیریت بھی نہیں برتی جاتی، تو چوری کے لیے مال محرز ہونا ضروری ہے، یعنی اس کو احراز کیا ہوگا، دیگر لوگوں سے دور رکھا گیا ہو، اور ان لوگوں سے دور رکھا نہیں جاتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے بوزا نہیں چھپاتے مال کو، چیزوں کو، تو ان میں سے اگر کوئی چوری کر لے گا تو چوری کی تعریف صادق آتی نہیں ہے ان کے اوپر، چوری کی صادق تعریف اس وقت صادق آئے گی جب مال محرز ہو، اور یہ چونکہ ان کے لیے محرز ہوتا نہیں ہے تو اس لیے کہا کہ اصلی چوری نہیں ہے تو ہاتھ بھی نہیں کٹے گا، ٹھیک ہے۔ حرام ہے، بیٹا باپ کے اٹھائے یا باپ بیٹے کے اٹھائے، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ وہ صحیح ہے، وہ ایک دوسرے اعتبار سے ہے، باقی یہ ایک دوسرے اعتبار سے ہے۔ نہیں تو پہلے تکلیف دینا ہی، پریشان کرنا ہی، تکلیف دینا ہی بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی حرام ہے ماں باپ کو تکلیف دینا۔ و سیدہ و عبدہ، اس طرح آقا اپنے غلام کی چوری کر لے یا غلام اپنے آقا کی چوری کر لے، تو اگرچہ کہ چوری کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت انتا و مالو کا لی ہے، سوری، غلام جو اپنے آقا کی ملکیت ہوتا، تو لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں کٹیں گے۔
ومن بیت معزون، اور ایسے گھر سے چوری کر لینا کہ بدخول ہی، کہ جس میں داخل ہونے کی اس کو اجازت ہو، تو وہاں پہ بھی ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ مال محرز نہیں ہے. مال محرز تو وہ ہوتا ہے جس کو سب سے الگ تھلگ کر کے رکھا جائے، اس کی چوری چوری کہلاتی ہے. ولا فیما کانا اصلہ مباحن، اور نہ ہی ان چیزوں کی چوری سے ہاتھ کٹیں گے جن کی اصل مباح ہو. مثلا کسی آدمی نے جنگل سے لکڑیاں جمع کی اور کوئی آدمی ان میں سے کچھ چوری کر کے لے گیا تو اس پہ ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ اصل ان کا مباح تھا. جنگل سے لکڑیاں جمع کرنا مباح تھا. اسی طرح جنگل سے اس نے کسی نے کوئی تیتر پکڑے، تیتر پکڑ کے گھر پہ لا کے رکھے ہو، کوئی آدمی آیا باہر سے اس نے چوری کی اور کر کے لے گیا، تو ہے تو حرام ہی لیکن ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ یہ اس کا اصل مباح ہے. سمجھ رہے بات؟ جنگلی جانور پکڑے تھے نا، مباح اصل تھے وہ. کما علم تفاری او فی کتاب سرقتی ویسقط خط بدعواہ کون المسروق ملکہ ہو سوری. اور ایسے ہی حد ساکت ہو جائے گی جبکہ چور دعویٰ یہ کرے کہ بھائی یہ چوری کی چیز میری اپنی ملکیت تھی، اس لیے میں نے چوری کی، دے نہیں رہا تھا، یہ جو بھی وجہ تھی کہ میری ملکیت تھی، تو اس لیے اب حد ساکت ہو جائے گی. وَإِن لَمْ يَثْبُتْ، اگرچہ کہ وہ ثابت نہ کر سکے یا وہ ثابت نہ ہو، اس کی ملکیت ثابت نہ بھی ہو تب بھی ہاتھ نہیں کٹیں گے. وہ لص الظریف، اور یہ بڑا ظریف چور ہے، چوری بھی کر لی بچا بھی گیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. وَقَدَا إِذَا ادَّعَى أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ زَوْجَتُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ یا وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ، اور ایسے ہی زنا میں بھی اس کے ہاتھ سوری زنا سنسار یا جو بھی زنا کی سزا نہیں ملے گی جبکہ دعویٰ کرے کہ بھائی جس سے میں نے وطی کی تھی وہ تو میری اپنی بیوی تھی، حالانکہ ولم یعلم ذالکا ولم یعلم ذالکا، اور یہ پتہ بنا ہو، یعنی لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو یہ اس سے مراد دی جائے گی. ہاں حد جاری ہو جائے گا. توبہ کرنے سے آخرت کا معاملہ صاف ہوگا، اور حد کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے. اچھا توبہ کر لیتا وہ اللہ کا حق تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن بندوں کے جو حق اس نے خراب کیے ہیں، کسی کی بہن کی عزت لوٹی ہے یا اس کو خراب کیا، کسی کی بیٹی کی عزت، تو قیامت کے دن تو کھل جائے گا نا، سب کے سب دعویٰ کریں گے آ کے کس نے ہماری عزت خراب کی تھی، تو ان کے دعوے سے پھر بچنا مشکل ہے. یا تو ان کو کہتے ہیں دنیا میں کسی طرح سے راضی کر لیں، کسی نے ایسا کام کیا ہو معاذ اللہ کسی کے ساتھ، تو جن جن کے حق تلف کیے ان سب سے معافی مانگ لے، کسی بھی طریقے سے کر لے، گول مول الفاظ میں مانگ لے، جو بھی ہے تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ سکے. یعنی کہہ دے کہ آپ کے جتنے حقوق میں نے جانے میں انجانے میں نے تلف کیے ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیں، اس کی معافی دے دیں. تو وہ اگر مطلقاً آپ نے معافی دے دیتا ہے تو پھر جان چھوٹ جانے کی امید ہے، قیامت کے دن بھی شاید بچت کی امید ہو جائے. آج کے دور میں کون لگائے گا؟ ہاں میرے بھائی اب تو اسلامی نظام قائم کرنے کی بات کریں گے، پہلے اسلامی نظام قائم ہوگا پھر جو ہے کوڑے لگانے کی بات آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے بچہ ہو جائے پھر اس کا لباس وباس خرید دیں گے، تو ابھی پہلے سے لباس خرید کے کیا کرو گے؟ تو اسلامی نظام کے لیے کوشش کرو، ہیں دین کو لے کے آؤ تخت پہ، تو پھر کام بنے گا.
عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے کرنے کی، عام لوگوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو لوگ اپنی دشمنیاں بھی نکالنا شروع کر دیں گے. یہ کاروکاری ہوتی ہے، عام طور پر دشمنی نکالنے کے لیے ہوتی ہے. سندھ کے اندر ایک وہ رسم کہلاتی ہے کاروکاری. کیا؟ کارو کہتے ہیں زنا کار کو، گندے کام کرنے والے کو، اور کاری کہتے ہیں برے کام کرنے والی کو. مونس ہے تو لڑکا لڑکی کو مار دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وہ کارو ہو، وہ کاری ہوئی، کہ وہ زانی تھے وہ لوگ. تو ہم نے پھر جو ہے ان کو زنا کی حالت میں ان کو مار دیا. اور بعد میں پتا چلتا، تحقیق کرنے میں پتا چلتا کہ نہیں نکالنی تھی، تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے ہاتھ میں قانون دینے کا یہ نقصان ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مار دیتے ہیں، وہ قادیانی تھا اس لیے میں نے مارا. کیا؟ وہ قادیانی نہیں ہوتا، بعد میں پتا چلتا کہ قادیانی نہیں تھا، لیکن اس کی اپنی کوئی پرانی دشمنی تھی جو اس نے اپنے قادیانی ہونے کے نام پہ نکال لی. تو اس لیے لوگوں کے ہاتھ میں قانون نہیں دیا جائے گا. کیا ہوا ان کو؟ نہیں نہیں نہیں، حدود کا قیام جو ہے حکومت اسلامیہ کے تحت ہے. بڑے بڑے مفتی فتویٰ تو دے سکتے ہیں، لیکن حدود کا تعلق جو ہے حکومت اسلامیہ کے ساتھ ہے. جب تک حکومت اسلامیہ قائم نہ ہو تب تک حدود نافذ نہیں کی جا سکتی. ہاں ہاں ہاں، مطلقاً کہہ لے